بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 257۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج آلہ منہ أکبر عند اللہ والفتنة أکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، لکھا گیا تم پر لڑنا دراں لیکن وہ ناگوار ہے تمہیں۔ وعسى ان تکرہوا شیئا وهو شر وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ ناپسند کرو تم کسی چیز کو اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے۔ وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو تم کسی چیز کو اور وہ بری ہو تمہارے لیے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، پوچھتے ہیں وہ آپ سے محترم مہینہ کے بارے میں، اس میں لڑنے کے بارے میں۔ قل قتال فیہ کبیر، کہو اس میں لڑنا برا ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور رکنا راہ خدا سے۔ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور اس کو نہ ماننا اور روکنا مسجد حرام سے۔ واخراج آلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل، اور نکالنا اس کے باشندوں کو اس سے زیادہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک، اور فتنہ اللہ کے دین سے روکنا زیادہ بڑا ہے مار ڈالنے سے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور برابر وہ لڑیں گے تم سے یہاں تک کہ پھیر دیں تم کو تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر طاقت رکھیں وہ۔ ومن یرتد منکم عن دینہ، اور جو شخص پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے، فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، پس مرے گا درا حالانکہ وہ منکر ہے تو وہی لوگ اکارت گئے ان کے کام دنیا میں اور آخرت میں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہی لوگ دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ انہوں نے ہجرت کی اور لڑے وہ راہ خدا میں، وہی لوگ امید رکھتے ہیں رحمت خداوندی کی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے رحم والے ہیں۔ قتال فی اشہر الحرام سے بدل احتمال ہے، صد مبتدا اور اکبر خبر ہے۔ المسجد کا عطف سبیل پر ہے، اخراج کا عطف زد پر ہے، منہ کا مرجع المسجد ہے۔ اکبر بڑا، بہت بڑا، اس کا مفہوم کبیرہ گناہ نہیں، البتہ اس کے مفہوم میں برائی ہے، اور یہ مماشات مع الخصم ہے۔ جہاد میں فوائد ہیں، اگرچہ یہ حکم لوگوں کو بھاری معلوم ہو۔ جانی قربانی، مال کی قربانی کی طرح جان کی قربانی بھی ضروری ہے۔ ملت کی سربلندی اسی میں ہے۔ یہ حکم اگرچہ لوگوں کو ناگوار ہوگا مگر ان کے لیے مفید ہے، کیونکہ آدمی کی پسند یا ناپسند کا اعتبار نہیں۔ بیمار کا جی ایک چیز کو چاہتا ہے مگر حکیم منع کرتا ہے تو حکیم کی بات ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جہاد میں فوائد ہیں، لوگ اس کو نہیں جانتے، پس وہ اللہ کے حکم کو قبول کریں اور جان کی بازی لگانے کے لیے تیار رہیں۔ فائدہ، شرعی جہاد کے لیے اجتماعیت اور امارت ضروری ہے۔ مکی دور میں امارت تھی مگر اجتماعیت نہیں تھی، اس لیے جہاد کا حکم نہیں آیا۔ پھر جب مدنی دور میں دونوں باتیں حاصل ہوئیں تو جہاد کی اجازت ملی۔ پہلے دفاعی جہاد کی اجازت ملی، پھر اقدامی جہاد کی نوبت آئی۔
آیات کریمہ، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے جبکہ تمہیں ناگوار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرو اور تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اس سے یہ اصولی بات معلوم ہوئی کہ احکام کی مصلحتوں اور حکمتوں کا جاننا ضروری نہیں، بے چوں چراں احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ رجب میں قتل کو کیا روتے ہو، اپنے کرتوت تو دیکھو۔ ربط: گزشتہ آیات میں قتال کی فرضیت کا بیان تھا، اب ماہ رجب میں بے خبری ہونے والے ایک قتل کو لے کر مشرکین مکہ نے جو آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا اس کا جواب ہے۔ جاننا چاہیے کہ جہاد 12 مہینے جائز ہے، دفاعی بھی اور اقدامی بھی۔ سورۃ توبہ آیت 36 کی تفسیر میں بہت سے غزوات اور سرایا کا ذکر ہے جو اشہر حرم میں پیش آئے۔ شان نزول: غزوہ بدر سے پہلے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک 10 نفری سریہ روانہ کیا گیا۔ اس کو مکہ اور طائف کے درمیان نخلا مقام میں قیام کرنا تھا اور مکہ والوں کی نقل و حرکت سے مدینہ والوں کو مطلع کرنا تھا۔ اس سریہ کی ایک تجارتی قافلہ سے مڈ بھیڑ ہو گئی، اس میں عمر بن الحضرمی مارا گیا اور وہ 2 شخص گرفتار ہوئے۔ یہ واقعہ اتفاق سے رجب کی پہلی تاریخ میں پیش آیا۔ پھر جب مشرکین قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مدینہ آئے تو انہوں نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے حرام مہینوں کا خیال نہیں کیا خیال نہیں کیا، رجب میں ہمارے آدمی کو مار ڈالا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں 2 باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی آیت: رجب میں قتال کو کیا روتے ہو، تم اپنی حرکتوں پر تو غور کرو، قتل سے سنگین ہیں، ان کی بنسبت قتل ہلکی بات ہے۔ مشرکین کی 4 حرکتیں ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگوں کو دین اسلام سے روکتے تھے۔ نمبر 2، خود بھی دین اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے۔ نمبر 3، لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے۔ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو کعبہ شریف کے پاس نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ نمبر 4، مہاجرین کو پہلے ہجرت حبشہ پر مجبور کیا، پھر ہجرت مدینہ پر۔ اللہ کے نزدیک مشرکین کے یہ کام قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ فتنہ اللہ کے دین سے روکنا اور اللہ کا دین قبول کرنے والوں پر ظلم کرنا قتل سے بھاری گناہ ہے، کیونکہ قتل سے تو دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے اور اللہ کے دین سے روکنے سے آخرت برباد ہوتی ہے۔ و اشد کے مقابلہ میں اخف کو اختیار کیا جاتا ہے۔ پس تم اپنی حرکتوں سے رجب میں پیش آنے والے واقعہ کا موازنہ کرو، تمہاری سمجھ میں اس کا جواز آ جائے گا۔ دوسری بات، مشرکین مکہ اشہر حرم کا پاس و لحاظ نہیں کریں گے، وہ برابر تمہارے ساتھ لڑیں گے یہاں تک کہ ان کا مقصد حاصل ہو جائے۔ ان کا مقصد تمہیں دین اسلام سے پھیر دینا ہے، مگر یہ بات ان کے بس میں کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے کلمہ طیبہ پر مومنین کو دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھتے ہیں۔ ان کے نہ دنیا میں آنے سے دنیا میں ایمان سے قدم ڈگمگاتے ہیں، نہ محشر میں وہ حواس باختہ ہوں گے، نہ آگے ان کو کوئی گھبراہٹ پیش آئے گی۔ پھر بات آگے بڑھائی ہے، فرماتے ہیں فرض کرو تم میں سے کوئی دین اسلام سے پھر جائے، پھر اس کی موت کفر کی حالت میں آئے تو اس کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی۔ دنیا میں اس کی بیوی نکاح سے نکل جائے گی، مسلمان مورث کا وارث نہیں ہوگا، حالت اسلام کی نمازیں اور روزے کالعدم ہو جائیں گے، نہ اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا اور نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ فائدہ: اگر وہ شخص پھر مسلمان ہو جائے اور وہ فرض حج کر چکا ہو تو بشرط وسعت دوبارہ حج کرنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضروری ہے، اور گزشتہ نمازوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ فائدہ ختم ہوا۔ پھر جہنمیوں کے بالمقابل مومنین کا ذکر ہے۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، اور ایک فریق کے بعد دوسرے فریق کا ذکر کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اور جنہوں نے دین اسلام قبول کیا اور اس کی خاطر وطن چھوڑ دیا اور راہ خدا میں دشمنوں سے لوہا لیا، وہی لوگ رحمت خداوندی کے سزاوار ہیں، اور اللہ بڑے بخشنے والے ہیں۔ وہ ان کی کوتاہیوں سے درگزر کریں گے اور وہ بڑے مہربان ہیں، آخرت میں نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے۔ آیات کریمہ: لوگ آپ سے محترم مہینہ رجب میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس کا لحاظ کیوں نہیں کیا، وہ ہمارے آدمی کو قتل کیوں کیا؟ جب آپ کہیں اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ جہاد قبیل ذاتی اور حسن لغیر ہی ہے۔ جہاد میں لوگوں کو مارا جاتا ہے، اس لیے برا ہے۔
لیکن اس میں اللہ کے دین کی سربلندی ہے، اس لیے اچھا ہے۔ پس قتل فی نفسی برا ہے، یہ مما شات مع الخصم ہے، اور اللہ کے راستے سے دین اسلام کو روکنا اور اس دین کو نہ ماننا اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکنا اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک سنگین ہے، اور فتنہ اللہ کے نزدیک بچلانا قتل سے بھی سنگین ہے۔ یہ تھپڑ مارا کہ تمہارے ان کرتوتوں کے جواب میں رجب میں قتل برا نہیں۔ دوسری بات، اور مشرکین تم سے برابر لڑیں گے، یعنی وہ محترم مہینوں کا لحاظ نہیں کریں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اگر ان کا بس چلے، یعنی اشہر حرم کا لحاظ دو طرفہ ہونا چاہیے۔ کافر تو ہر وقت لڑیں اور مسلمان اشہر حرم میں ہاتھ روک لیں تو نقصان کس کا ہوگا؟ اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، پھر بحالت کفر اس کی موت آئے، تو ان کے اعمال و دنیا آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، اور وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور اللہ کے دین کے لیے دشمنوں سے لوہا لیا، وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔